اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ملک آفتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک آفتاب یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے اور ہمیں آپ کی محبت کا انتظار رہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے۔ ناظرین، آج بڑے امپارٹنٹ ایشو ہیں۔ ایک تو جو کمشنر لیاقت علی چٹھا صاحب ہیں راولپنڈی کے، انہوں نے جو ایک بہت بڑا دھماکہ پھوڑا ہے، اس کے اوپر پورے ملک میں جو ہے وہ لے دے ہو رہی ہے اور ہر طرح کے تبصرے اور الزامات اور سب کچھ جو ہے نا وہ منظر عام پر آ رہی ہے۔ انہوں نے ان کے بابت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسلم اقبال جو ہیں نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے ساتھ ان کے کو کاروباری مراسم بھی ہیں اور ان کے ساتھ کو پراپرٹی کا لین دین بھی ہے، اور ان کے کہنے پر انہوں نے یہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ان کا اسلم اقبال صاحب کا یہ بیان آیا ہے ٹویٹر پر کہ اگر آپ کے میرے بارے میں یہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کریں۔ یہی بات جو ہے نا وہ کہتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ کمشنر کے پاس اگر دھاندلی کے کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ وہ کہتا ہے نہیں، بس کمشنر نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ثبوت کس بات کا؟ جبکہ اسلم اقبال صاحب کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کریں۔ ایک طرف وہ ثبوت مانگ رہے ہیں اور ایک طرف کہتے ہیں ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو تضاد ہے یہ معنی خیز ہے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ کمشنر جو راولپنڈی ہے، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ پر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بھی الزامات لگائے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک اجلاس ہوا ہے جس میں وہ تحقیقاتی کمیٹی جو ہے نا وہ بھی نامزد کر دی گئی ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں۔ اس کے علاوہ جناب جو چٹھا صاحب ہیں، ان کے گاؤں احمد آباد احمدہ نگر میں جو ہے نا پولیس نے ریڈ کیا ہے۔ وہاں سے کچھ ان کے فیملی کے وہ جو ہیں، یہ ایک بڑا ایک کھل گیا ہوا ہے ایک ایسا ایک سلسلہ جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ تا وقت ہے کہ کوئی اس میں سنوائی نہیں ہوتی، اس کی کوئی تحقیقات ہو کہ کسی فیصلہ پر نہیں پہنچا جاتا، اس کی بابت ابھی کچھ کہنا قبل وقت ہے۔ لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن دھاندلی کے بارے میں ایک کیس کی سماعت بھی ہونے جا رہی ہے، اور امید یہ ہے کہ وہاں پر اس چیز کا بھی تذکرہ ہوگا جو کہ کمشنر راولپنڈی صاحب نے جو ہے نا وہ الزامات لگائے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا بھی تذکرہ ہوگا، اور دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ سماعت کر رہا ہے وہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کل سیچرڈے والے دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے میڈیا کے سامنے ایک چھوٹا سا وہ بیان دیا کہ بھائی ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کریں۔ اس کی بابت جو پی ٹی اے والے لوگ ہیں انہوں نے بڑا شور شرابہ اور سر پر آسمان اٹھا رکھا ہے کہ قاضی صاحب نے میڈیا کو کیسے استعمال کیا۔ تو ناظرین، یہ جو میڈیا کا استعمال ہے، یہ ایک کورٹ رپورٹر ہیں عمران وسیم صاحب اسلام آباد کے، انہوں نے یہ بتایا کہ میں چونکہ سیٹرڈے والے دن بھی کورٹ رپورٹنگ کرنے کے لیے سپریم کورٹ جاتا ہوں، کیونکہ کئی کیس لگنے ہوتے ہیں، کوئی درخواستیں دائر ہونی ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں رپورٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ویسے وہاں گئے ہوئے تھے اور وہاں پر مجھے متی اللہ جان صاحب کا فون آ گیا کہ یار یہ جو کمشنر کے بارے میں نا جو ہے اس کے اوپر وی لاگ کرنا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہاں ہی آ جائیں، تو متی اللہ جان بھی وہیں آ گئے۔ وہاں پر ہم پریس روم میں بیٹھے، کیمرے شیمرے سیٹ ہو رہے تھے وی لاگ کرنے کے لیے، تو اچانک دیکھا قاضی فائز صاحب سب وہاں سے گزرے، تو ہم وہاں چھوڑ کر ان کے پیچھے چلے گئے۔ وہ وہاں پر کنسٹرکشن کا کچھ کام ہو رہا تھا، تو وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس کے بارے میں بریف کرنا شروع کر دیا کہ یہ کنسٹرکشن جو ہے یہ ہیومن رائٹس بلاک ہم بنا رہے ہیں۔ تو کافی دیر اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، بعد میں آخر میں ایک ضمنی سی سوال کر دیا کہ جناب یہ جو کمشنر صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں کہ قاضی فائز صاحب اس دھاندلی میں انوالو ہیں، تو آپ کا کیا موقف ہے؟ تو اس سے انہوں نے یہ کہا لائٹ موڈ میں کہ بھئی اگر ہے ان کے پاس ثبوت ہے تو وہ پیش کریں۔ تو ناظرین دیکھیں، آج جو سماعت ہونے جا رہی ہے وہاں پر اس کا کیا تذکرہ ہوتا ہے اور کیا فیصلہ ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ناظرین، کل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں معاہدہ طے پا گیا ہے مخلوط حکومت بنانے کا، اور پیپلز پارٹی اس بات پر رضامند ہو گئی ہے کہ ہم بھی کابینہ کا حصہ بنیں گے اور حکومت میں پوری شراکت داری لیں گے، اور اس کے عوض پنجاب میں بھی انہوں نے کچھ وزارتیں مانگ لی ہیں، تو وہ اس یعنی کہ پنجاب حکومت میں بھی کا بھی وہ حصہ ہوں گے۔ تو یہ آج اعلان ہو جائے گا، اور آج 19 تاریخ ہے، اور 21 تاریخ سے پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس بنانا ضروری ہے۔ اب 2 دن رہ گئے، ہو سکتا ہے کل یا پرسوں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب ہو جائے، جس میں تمام جو ممبران ہیں وہ اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسپیکر صاحب جو ہے، جو سابقہ اسپیکر ہیں، وہ جو ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی کریں گے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ 2 روز میں شروع ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔